بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل رپورٹ، میں ہوں اعظم ارائی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے یقیناً آج پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے ملک بھر میں، خاص طور پہ سندھ میں 10.6 ملین بچے یعنی کہ تقریباً 1 کروڑ بچے پولیو کے قطرے جو ہے وہ پئیں گے۔ اچھا، پولیو قطرے گھر گھر جو ٹیمز آتی ہیں آپ کو پولیو کے قطرے پلانے کے لیے، وہ ٹیمز آپ کے گھر تک پہنچیں گی۔ اظہر پیچھو صاحب کا میں پیغام دیکھ رہا تھا ابھی، تو انہوں نے کہا کہ اتنی گرمی کی شدت میں وہ آپ کے بچوں کی خاطر آپ کے گھروں میں تشریف لائیں گے، تو برائے مہربانی ان سے ہوتا ایسا ہے نارملی کہ ان سے جو پولیو ورکرز ہیں انہیں صحیح سے ریسیپشن نہیں دیا جاتا، انہیں طریقے سے بتایا نہیں جاتا، طریقے سے سمجھایا نہیں جاتا، بلکہ گھر والے جو بھی وہ جو گھر کے افراد ہوتے ہیں وہ ان سے صحیح طریقے سے بات نہیں کرتے، ایسا سمجھتے ہیں جیسے کہ خدا نہ خواستہ وہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جبکہ وہ آپ کے بچوں کے لیے آپ کے گھروں کے دروازوں پر موجود ہوتے ہیں۔ اور اس گرمی میں جب وہ آپ کے گھروں میں آئیں گے تو برائے مہربانی اگر آپ نے اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے، سب سے پہلے کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں اور ان کو پانی بھی پلائیں، ان سے ان کا حال احوال بھی لیں اس سخت گرمی میں، جب کہ ہیٹ ویو کا خطرہ بھی ہے۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں خبردار کیا ہے کہ ہیٹ ویو جو ہے وہ آ سکتا ہے اور لوگ اپنا خیال رکھیں۔ تو اس خطرناک موسم میں وہ آپ کے گھروں میں اگر آ رہے ہیں تو انہیں صحیح طریقے سے بات کریں، اپنے بچوں کو پولیو قطرے پلائیں۔ ناظرین، ہم پوری دنیا میں پولیو ایریڈیکیٹ ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، جڑ سے ختم ہو چکا ہے سوائے پاکستان کے، اور آج بھی ہم ٹریول کرتے ہوئے پولیو کے سرٹیفکیٹس جو ہے نا وہ لے کر جاتے ہیں۔ ہم کہیں بھی ٹریول کرتے ہیں یہاں تک کہ حج اور عمرہ کے لیے بھی ایک مینڈیٹری سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے پولیو کے قطروں کا، یعنی کہ جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں سمجھتے ہیں کہ پولیو قطرے سے بچے پیتے ہیں، لیکن آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایئرپورٹس پر آپ کو جو ہے نا وہ پولیو قطرے پلا رہے ہوتے ہیں، پھر سرٹیفکیٹ جاری کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک نادرا کا آپ کو سرٹیفکیٹ بھی پولیو کا چاہیے ہوتا ہے کہ آپ نے پولیو کے قطرے پیے ہیں یا نہیں پیے ہیں۔ اچھا، اسی حوالے سے ہم پولیو پر بات کریں گے، 7 دن کی کیمپین ہے، کتنے بچے پولیو کے قطرے پئیں گے، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ترجمان EOC سندھ یعنی کہ ایمرجنسی آپریشن سینٹر سندھ کے ترجمان نوفل نقوی ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ نوفل نقوی صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں ٹائم دینے کے لیے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ اچھا نوفل صاحب، ہم بات کر رہے ہیں پولیو قطروں کی۔ آج سے باقاعدہ پولیو کی جو کیمپین ہے سندھ میں خاص طور پہ اس کا آغاز کر دیا گیا ہے، تو بتائیں گے کتنے بچے پولیو کے قطرے پئیں گے اور آخر پولیو ہمارے ملک سے ختم کیوں نہیں ہو رہا، کیا وجوہات ہیں اس کی؟ جی 1,60,000 سے زائد بچے ہیں جن کو سندھ میں اس وقت ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو پولیو کے قطرے پلائیں، اور ہماری ٹیمیں، جیسے آپ نے بہت اچھی طرح سمجھایا، ہماری ٹیمیں اس قدر شدید گرمی میں گھروں تک جائیں گی اور وہ اسکولوں میں بھی جائیں گی، اور مختلف جو میڈیکل سینٹرز ہیں، مالز، یہاں پر بھی وہ موجود ہوتی ہے۔ تو جہاں بھی آپ کے بچوں کو 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو موقع ملے، ان کو ضرور ایک تو ان کو خیر مقدم کریں، ان کو پانی پلائیں، ہماری ریکویسٹ یہ ہے، اور اپنے بچوں کو ویکسینیٹ ضرور کریں، کیونکہ اس سال بھی 6 جو کیسز ہوئے ہیں ان میں سے 4 سندھ کے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پوری دنیا سے جس ویکسین کے ذریعے اس موذی مرض کو ختم کیا گیا ہے، یہ وہی ویکسین ہے۔ اور ایک اور میں بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر ریسنٹلی آپ نے اپنے بچے کو روٹین ایمیونائزیشن میں اپنے ڈاکٹر یا پیڈیاٹریشن کے ذریعے اگر آپ نے قطرے پلائے ہیں تو اب پھر بھی آپ دوبارہ قطرے ضرور پلا سکتے ہیں، اس میں کوئی ہارم نہیں ہے۔ بار بار پلانے سے ان کی قوت مدافعت میں اضافہ ہی ہوگا اور ان کے لیے بہتر ہے یہ۔ اچھا، کتنے پولیو ورکرز اس وقت کام کر رہے ہیں سندھ کے اندر؟ اور تقریباً 70,000 پولیو ورکرز ہیں جو جیسے کہ میں نے کہا اس شدید گرمی میں یہ اس کیمپین میں حصہ لیں گے۔ 21 سے 27 تاریخ تک یہ کیمپین چلے گی۔ 21 سے 27 تاریخ تک کیمپین چلے گی، اور تقریباً 10 ملین جو ہے نا وہ بچے پولیو کے قطرے پی رہے ہوں گے، ایسا ہی ہے؟ جی ہاں، 10.6 ملین ٹو بی ایگزیکٹ، 10.6 ملین، اور تقریباً 1 کروڑ 6 لاکھ 25,000 بچے سیکیورٹی لا انفورسمنٹ پرسنل ہیں جو حفاظت کر رہے ہوں گے ہماری ٹیموں کی، کیونکہ ان کی حفاظت انتہا سے زیادہ ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو پانی کی بوتلیں دے رہے ہیں، ان کو ہم ORS دے رہے ہیں، اور کچھ آرگنائزیشن ہیں جو ہمارے ساتھ مل کر ان کی مدد کر رہے ہیں، جوسز بھی ان کو دیے جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو پولیو کے قطرے ہیں یہ نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ کیمپینز کبھی ہر مہینے ہوتی ہیں، کبھی 1 مہینہ چھوڑ کے 1 مہینے ہوتی ہیں، کبھی کس
صوبے میں ہوتی ہیں, کبھی نیشنل امیونائزیشن ڈیز ہوتے ہیں. تو یہ جو کیمپین ہے یہ نیشنل امیونائزیشن ڈیز ہیں یا یہ صرف سندھ کے لیے ہیں, یعنی کہ سب نیشنل ہیں؟ جی, نیشنل امیونائزیشن ڈے کا مطلب ہے کہ پورے پاکستان کے ہر بچے کو پلایا جائے گا. یہ ایک ایسی کیمپین ہے, اور فروری میں بھی جو ہوئی تھی وہ بھی ایسی ہی تھی. کچھ ایسی ہوتی ہیں جس میں صرف ہائی رسک ایریا سے فوکس کی جاتا ہے, وہ سب نیشنل امیونائزیشن ڈیز ہوتی ہیں. اس میں بھی وہ ملک بھر میں ہوتی ہے لیکن مخصوص علاقوں میں ہوتی ہیں. اچھا, وہ ملک بھر میں ہوتی ہیں لیکن مخصوص علاقوں میں ہوتی ہیں جو ہائی رسک ایریاز ہوتے ہیں. اچھا, کراچی میں کون سے ایسے ایریاز ہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہائی رسک ایریاز ہیں؟ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 6 کیسز جو آئے ہیں پورے پاکستان میں سے, اس میں سے 4 کیسز جو ہے سندھ کے ہیں. تو سندھ میں کون سے علاقوں سے کیسز آئے ہیں؟ شکارپور سے آیا ہے, بدین سے آیا ہے, ٹھٹا اور لڑکانہ. سجاول, بدین, ٹھٹا اور لڑکانہ. کراچی سے کوئی کیس ہے؟ نہیں, اس سال نہیں ہے. اچھا, پچھلے سال تھے کیسز کراچی سے؟ جی, کراچی کے تقریباً ہر ڈسٹرکٹ سے کیس آئے تھے. اور بلکہ یہ ہمارے لیے ایک بہت زیادہ ہمت افزائی کی بات ہے کہ اس سال, حالانکہ کوئی بھی کیس آنا ایک بہت زیادہ افسوس کی بات ہے, لیکن اس سال پچھلے سال کے مقابلے میں بہت کم کیسز آئے ہیں سامنے. اتنا عرصہ گزر چکا ہے. پچھلے سال تو 74 کیسز تھے. پچھلے سال 74 کیسز تھے, لیکن رواں سال تقریباً 4 مہینے گزرنے کو ہیں اور 6 کیسز ہیں. جس رفتار سے کیسز ہیں, اللہ کرے کہ یہ رفتار اسی طرح سلو رہے اور کیسز کم سے کم ہوں. ظاہر ہے 6 کیسز ہو گئے. اچھا, کیا پاکستان کا انیشیٹو ہے, اگر پاکستان کی ڈیڈ لائن ہوگی یقیناً, تو کیا ڈیڈ لائن سیٹ کی ہوئی ہے کہ کب تک پولیو ایریڈیکیٹ کرنے کا ارادہ ہے پاکستان سے؟ یہی سال ہے جس میں ہمیں پولیو کو ایریڈیکیٹ کرنا ہے, اور یہی ہماری گزارش ہے کہ سب لوگ ہمارے ساتھ اگر تعاون کر لیں اور ہم 2-3 ایسی کیمپینز کر لیں جس میں ہر بچہ جو ہے وہ ویکسینیٹ ہو جائے اور کوئی بھی بچہ جو ہے وہ محروم نہیں رہتا, وہ اس ویکسین کے بغیر نہیں رہ جائے, تو پھر ہم لوگ اس پہ قابو پا سکتے ہیں اور ایراڈیکیٹ کر دیں گے. اچھا, عوام کے کچھ سوالات ہوتے ہیں, ہمارے پاس سے آتے بھی ہیں, گزرتے بھی ہیں ہماری نظر سے. اچھا, عوام یہ سمجھتی ہے کہ اگر بچوں کو پولیو کا انجیکشن لگا ہوا ہے تو اس بچے کو پولیو کے قطروں کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات کتنی درست ہے؟ بالکل بھی یہ بات درست نہیں ہے. جو انجیکشن لگتا ہے وہ بھی لازمی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ قوت مدافعت کو برقرار رکھنے کے لیے او پی وی بھی جو ہے, اورل پولیو ویکسین, وہ بھی ضروری ہے, اور 5 سال کی عمر تک وہ بھی دینا ضروری ہے. پوری دنیا میں اسی طرح اس کو ایراڈیکیٹ کیا گیا ہے, اور پاکستان میں بھی اور افغانستان میں بھی انشاءاللہ اسی طرح ہوگا. اچھا, افغانستان میں بھی پولیو کیسز آ رہے ہیں؟ جی, وہاں پر بھی آ رہے ہیں. وہاں پر بھی مقدار کم ہو گئی ہے, اور پاکستان میں بھی اس سال کم ہو گئی ہے. اچھا, پچھلے دنوں کچھ 1-2-3 سال پہلے کی بات ہے کہ ہم یہ سن رہے تھے کہ پاکستان 2025 تک جو ہے وہ پولیو کو ایریڈیکیٹ کر دے گا, لیکن پھر اس کے بعد سلسلہ جو ہے وہ 74 کیسز, جس طرح آپ نے بتایا کہ 74 کیسز تک پہنچ گیا. تو اس طرح کیوں ہے؟ اچھا, پچھلی بار جو کیسز آئے تھے وہ کے پی سے زیادہ آئے تھے میرے خیال سے. جی, وہ پچھلے سال تو پورے ملک میں ہم نے کیسز دیکھے, اور یہ بہت زیادہ تشویشناک صورتحال تھی. اور بھی ممالک میں جب ایراڈیکیٹ ہونے سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ کیسز آئے ہیں, اور ایک لاسٹ اسپائک آتا ہے, اس کے بعد پھر خاتمہ ہوتا ہے. یہ ایک پرٹیکولرلی کنٹیجس اسٹرین تھا جو پاپولیشن موومنٹ کی وجہ سے شاید اتنا زیادہ پھیلا, لیکن پھر ہم نے ڈائنامکلی اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے بہت سارے جو ہیں وہ انیشیٹیوز لیے. اس میں خاص طور پہ ہم نے کمیونٹی پہ بہت زیادہ زور دیا, کمیونٹی کے ساتھ کام کیا ہم نے, اور اس کے ذریعے ہم نے اس کو جو ہے واپس ہم کیسز کو کم کرنے کی طرف جا چکے ہیں. اچھا, آپ کو پولیو ایریڈیکیٹ کرنے میں, خاص طور پر ویکسینیشن میں, جو ویکسین آپ لوگ پلاتے ہیں اورل پولیو ویکسین کی اگر ہم بات کریں, تو کن مشکلات کا سامنا زیادہ رہتا ہے آپ لوگوں کو, خاص طور پر اگر ہم بات کریں سندھ ریجن کی؟ مشکلات میرے خیال میں بڑی مشکل یہی ہے کہ اگر ہر گھر میں جتنے بھی بچے ہیں, اگر وہ ٹروتفلی ہمارے سامنے دے دیے جائیں کہ ہمارے گھر میں اتنے بچے ہیں اور ان کو پلیز آپ ویکسینیٹ کریں. مطلب یہ ایک ایسی چیز ہے جب ہم جا رہے ہیں اور فری میں وہی ویکسین دے رہے ہیں جو کہ ہر جگہ دی جاتی ہے, اور اکثر اس کے لیے چارج بھی کیا جاتا ہے, تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ تو ہم آگے بڑھ کر ہمارے پاس خود آئیں کہ بھائی ویکسینیٹ کرو اب ہمارے بچوں کو. تو یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ کچھ بچے جو ہیں ان کو چھپایا چلا جاتا ہے.
تو اگر ہر بچہ ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم اس کو ویکسینیٹ کر دیں تو یہ ختم ہو جائے گا. اچھا ایک چیز اور جو ہے نا وہ بڑی کامن بات جو سامنے آتی ہے, ہماری بھی بات ہوتی ہے لوگوں سے, وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں پولیو کی ویکسین پر ہی اتنا زور دیا جاتا ہے جبکہ صحت کے اور مسائل بھی ہیں پاکستان میں, آخر کیوں ان مسائل پر زور نہیں دیا جاتا, صرف پولیو پر ہی زور دیا جاتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا, آپ بہت اچھے سوال کر رہے ہیں, مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے ان کا جواب دینے میں. پولیو جو ہے وہ ایک ایسی بیماری ہے جس کو بہت آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے. ایک دفعہ اس کو ختم کر دیں گے تو جو بھی اس پہ ریسورسز لگائے جا رہے ہیں پھر وہ ہمیں فار ایٹرنٹی ہمیں دوبارہ ان کو یوز نہیں کرنا پڑے گا. پھر صحیح. اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسری بیماریوں کی طرف جو جا سکتے ہیں جن کو تھوڑا سا زیادہ مشکل ہے ان کو ایریڈیکیٹ کرنا. تو کیونکہ پولیو کو او پی وی اور آئی پی وی کے اس کمبینیشن کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے, اس وجہ سے, صرف اس وجہ سے اس کو پہلے ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. اور کافی عرصے سے اس کی کوششیں چل رہی ہیں اور 90s سے پہلے سے یہ پولیو کی کیمپینز چل رہی ہیں, لیکن پاکستان ابھی تک پولیو کو اس طرح ریڈیکیٹ نہیں کر, بلکہ اس طرح کیا پاکستان پولیو کو ریڈیکیٹ ہی نہیں کر پایا. باقی تمام ممالک بشمول انڈیا, بنگلہ دیش, یہاں تک کہ نائجیریا نے بھی پولیو کو ریڈیکیٹ کر دیا, لیکن ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری ہوتے ہوئے, ایک پڑھی لکھی کنٹری ہوتے ہوئے, ایک اسلامک کنٹری ہوتے ہوئے اس کو ریڈیکیٹ نہیں کر پا رہے. اچھا نوفل صاحب, ایک بڑا اہم سوال یہ ہے کہ کس طرح ڈٹرمن کریں گے آپ کہ ہم پاکستان سے پولیو ریڈیکیٹ کر چکے ہیں, اور اس کے بعد کیا پتہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر کیسز نہ آئیں تو کیا پتہ کیسز رپورٹ ہی نہ ہو؟ ایسا تو نہیں ہوگا کہ کیسز رپورٹ نہیں ہوئے. یہ مطلب سرویلنس کا ایک نیٹ ورک ہے جو ان پلیس ہے. ظاہر ہے اگر فار ایگزامپل ہوتا یہ ہے کہ 3 سال تک ایک کیس بھی نہیں ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جو انوائرمنٹل سیمپل جو ہم لوگ ملک بھر سے لیتے ہیں وہ بھی نہیں ملے, تو ہم کہیں گے کہ پاکستان جو ہے اللہ کا شکر ہے ایریڈیکیٹ کر چکا ہے اس ڈیزیز کو. ٹھیک ہے, 3 سالوں میں 3 سال تک. جی 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 مکمل کیجیے گا. پھر اس کے بعد پھر بھی جیسے کہ دنیا بھر میں ہو رہا ہے کہ پھر بھی اس کی سرویلنس جو ہے وہ جاری رہتی ہے ایک محدود حد تک. تو اگر وہ واپس آئے گا تو پھر اس کو پھر ہمیں نئے سرے سے کرنا پڑے گا اس کے اوپر کام. لیکن جیسے کہ آپ نے پوچھا تھا کہ اس کا ذریعہ یہی ہے کہ 3 سال تک ہم لوگ اگر نہیں دیکھیں گے تو پھر وہ کہیں گے کہ یہ ایریڈیکیٹ ہو گیا ہے. تو ان 3 سال تک کیمپینز چلتی رہیں گی اسی طرح؟ جی اوکے, شاید ان کو آہستہ آہستہ کم کیا جائے لیکن کیمپین ہمیں جاری رکھنی پڑے گی. کوارٹرلی کیمپین پھر آپ لوگ کریں گے, رائٹ؟ جی ہاں. اوکے. اچھا جی, کوئی خاص پیغام دینا چاہتے ہیں اویئرنیس کے حوالے سے؟ ابھی آپ لوگوں کی ٹیمز کام کر رہی ہیں, بہت سارے بچے پولیو قطرے پئیں گے, اور کوئی اویئرنیس کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. ویسے تو میں نے شروع ہوتے ہی اپنا جو ضروری باتیں تھیں وہ میں نے کرنی تھی, لیکن شاید کچھ لوگ ابھی انہوں نے جوائن کیا ہو تو میں ایک دفعہ اور کہنا چاہوں گا, اور وہ یہی ہے کہ پلیز خدا کے واسطے اپنے بچے جو ہیں ان کو محفوظ کریں اور اس موذی مرض سے ان کو بچائیں. یہ وہی ویکسین ہے, جیسے اگر آپ جاتے ہیں حج یا عمرہ کے لیے تو وہاں پر آپ کو جو ویکسین پلائی جاتی ہے یہ وہی ہے. پوری دنیا میں جس سے اس کو ایریڈیکیٹ کیا گیا یہ وہی ویکسین ہے. اور جو آپ کے پرائیویٹ کلینکس, ہاسپٹل یا کہیں بھی کسی بھی سینٹر میں اگر روٹین امیونائزیشن میں آپ کے بچوں کو جو ویکسین دی جاتی ہے یہ بھی وہی ہے جو ہماری ٹیمز آپ کے پاس لے کر آ رہی ہیں اور اتنی گرمی میں لے کر آ رہی ہیں. تو ان کو ویلکم کریں, ان کو پانی پلائیں اور اپنے بچوں کو 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو او پی وی کے جو 2 قطرے ہیں وہ ضرور پلائیں. بہت بہت شکریہ. اچھا بالکل صحیح بات کی نوفل صاحب نے. انہوں نے جو بات کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ وہی ویکسین ہے جو پرائیویٹ اداروں میں, پرائیویٹ ہاسپٹلز میں پلائی جاتی ہے بچوں کو. یہ وہی ویکسین ہے جب آپ حج یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور سعودی گورنمنٹ آپ کو وہاں پر اترتے یہ 2 قطرے آپ کے منہ میں ڈلتی ہے. یہ وہی ویکسین ہے جو آپ بڑے سے بڑے فارمیسی سے پیسے دے کے خریدتے ہیں, یا وہ جو ڈاکٹرز ہیں اس کو سروس چارجز دے کر یہ ویکسین جو ہے وہ آپ اپنے بچے کو پلاتے ہیں. یہ وہی ویکسین ہے جو روٹین امیونائزیشن میں استعمال ہوتی ہے, اور یہ وہی ویکسین ہے جس سے پوری دنیا نے پولیو ایریڈیکیٹ کیا. ایک بہت اہم بات جو میں کرنا چاہتا ہوں اپنے اس پلیٹ فارم سے وہ یہ ہے کہ اس سے انفرٹیلٹی جس کو آپ کہتے ہیں کہ شاید
یہ پولیو کے قطرے اگر ہم پئیں گے تو شاید ہمارے بچوں کے بچے نہیں ہوں گے یا ہمارے یہاں جو شرح خواندگی ہے وہ کم ہو جائے گی. ایسا کچھ نہیں ہے. بہت شکریہ نوفل صاحب پروگرام میں ٹائم دینے کے لیے. اچھا جی ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ پولیو کی کیمپینز ہم بہت سالوں سے چلائے جا رہے ہیں، اور مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بہت سارے ممالک نے اس بیماری کی وجہ سے ویزا دینے میں پریشانی بھی رہتی ہے. بہت سارے ممالک میں ہمیں صرف اس لیے ویزا نہیں دیا جاتا کہ کہیں یہ بیماری ہم پاکستان سے ان کے ملک میں نہ لے جائیں جہاں پر ایریڈیکیٹ ہو چکی ہے، یعنی کہ ختم ہو چکی ہے. لیکن اگر ہم پولیو کے قطرے، صرف واحد ایک حل ہے، وہ ہے پولیو کے قطرے جو آپ اپنے بچوں کو پلائیں گے. اس سے دو فائدے ہوتے ہیں جو میری ریسرچ ہے اس کے مطابق. یہ ہے کہ وہ انوائرمنٹ بھی بہتر کرے گا، آپ پولیو قطرے جو پئیں گے وہ انوائرمنٹ بھی بہتر کرے گا، اور ظاہر ہے اور وہ آپ کا بچہ بھی اس سے محفوظ رہے گا. جو آئی پی وی ہوتا ہے جس کو ہم جو ٹیکہ لگتا ہے پولیو کا، وہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا بچہ محفوظ رہے گا لیکن انوائرمنٹ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو، جتنے بھی 5 سال سے کم عمر بچے ہیں، ان کو پولیو کے قطرے جو ہے وہ لازمی پلائیں، تاکہ آپ کے، میرے، ہم سب کے بچے، خاص طور پر پاکستان کا مستقبل، پاکستان کے جو معمار ہیں، وہ اس معذوری سے، یہاں تک کہ اس سے لوگ مر بھی جاتے ہیں، اس معذوری سے محفوظ رہ سکیں. ناظرین، یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ ملاقات کریں گے. کہیں جائیے گا مت، دیکھتے رہیے اسپیشل رپورٹ. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اسپیشل رپورٹ میں. ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اسرائیل کی بربریت غزہ پر جاری ہے. کئی ہزار مسلمان اس وقت تک غزہ میں اور فلسطین میں شہید ہو چکے ہیں. مسجد اقصی پر مکمل طور پر یہودیوں کا قبضہ ہو چکا ہے، اور وہ ہمیں للکار رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں، دیکھو اس وقت ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں، تمہارے قبلہ اول پر ایک بار پھر ہم قابض ہیں اور وہاں پر اپنا جشن منا رہے ہیں. غزہ پر چھوٹے چھوٹے معصوم بلکتے بچے بھوک سے پریشان ہیں، اور بچوں کی باڈیز کے چھیتڑے ہواؤں میں بموں کے ذریعے اڑ رہے ہیں. ہماری ماؤں اور بہنوں کی عزت پامال ہو رہی ہے. لیکن تمام مسلمان اس وقت بہت گہری نیند اور بہت کام کی نیند سو رہے ہیں. آخر کیوں مسلمانوں کے دل نہیں دہکتے؟ آخر کیوں مسلمان حکمرانوں کے سر پہ جو نہیں رینگتی؟ اسی حوالے سے کراچی میں، پورے پاکستان میں مختلف جگہوں پر بہت جلسے، جلوس، ریلیز نکالی گئیں. کل شارع قائدین پر کراچی کی عوام نے بتا دیا کہ ہم اہل غزہ کے ساتھ ہیں. کل پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے تحت ایک شہدائے غزہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں کراچی کی عوام نے بھرپور شرکت کی اور بتایا کہ پاکستان کے یا مسلمان حکمران چاہے وہ غزہ کے ساتھ ہوں یا نہ ہوں، لیکن پاکستان کی عوام اور مسلمانوں کے دل اہل غزہ کے ساتھ دھڑکتے ہیں. اسی وجہ سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر طہا منیب صاحب، پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے ترجمان ہیں سندھ کے، ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. بہت شکریہ طہا صاحب پروگرام میں ٹائم دینے کے لیے. سب سے پہلے بہت مبارک ہو، آپ لوگوں نے ایک بہت کامیاب شہدائے غزہ کانفرنس کا انعقاد کیا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. فلسطین کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے، ماتھے پر پٹیاں باندھے ہوئے تھے اور لبیک یا غزہ کے نعرے لگا رہے تھے. جی بہت شکریہ اعظم رائی صاحب، آپ نے ہمیں اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اس وقت کی کیفیت اگر ہم دیکھیں، ویسے تو 70 دہائیوں پہ محیط اسرائیلی فرعونیت کی ایک داستان ہے جس میں بتدریج اضافہ ہوا ہے. اگر دیکھا جائے تو اس وقت فرعونیت جو ہے اس کی اسرائیل کی وہ انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، اور سارے بڑے جو دنیا کے حقوق انسانی کے چیمپئن ہیں، خاص طور پہ امریکہ کی اگر ہم بات کریں تو ان کی آشیرواد ہے اس سارے معاملے کے اندر. تو دوسری لہر ہم دیکھتے ہیں جو 23 اکتوبر کے بعد غزہ کی پٹی کے اوپر دیکھنے میں آئی، اس میں مسلسل اضافہ ہوا. اب تک اس میں جو اعداد و شمار ہیں وہ تو 60,000 سے زائد شہادتیں ہیں جو کاؤنٹ ہوئی ہیں، جبکہ جو ملبہ ہے اس کے نیچے جو لاشیں ہیں اور اس کے نیچے جو لوگ دبے ہوئے ہیں، جو اپنی جانیں دے چکے ہیں، وہ تو ان گنت ہے. تو آپ تصور کریں کہ 27 لاکھ کی آبادی ہے اور اس میں اتنا بڑا عدد اگر قربانی
ان کی جان چلی جاتی ہے اگر وہ اور وہ اپنی جگہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، جب دنیا کے بڑے جو بدماش ہیں وہ انہیں یہ آفرز کرتے ہیں کہ آپ جارڈن چلے جائیں، آپ مصر چلے جائیں، آپ ایجپٹ چلے جائیں، وہاں آپ کو ہم بتا دیتے ہیں یہ ایریا آپ خالی کر دیں، تو وہ اس کے باوجود جانے کو اور چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اسی انداز کے ساتھ ابھی کی جو اپریل کے شروع میں اور عید کے فوری بعد اور آخری اشرے کے اندر جب ہم نے دیکھا ہے دوبارہ سے جو لہر آئی ہے جس میں اسرائیل نے سیز فائر کا معاہدہ جو تھا وہ توڑا ہے، اور معاہدے کو توڑنے کے بعد جس طرح سے زبردست طریقے سے ظالمانہ طریقے سے بربریت کی ہے اور بمباری کی ہے، اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ تباہی کی ایک نئی داستان رقم ہوئی ہے۔ ایک آخری ہاسپٹل بتا تھا وہ بھی اڑ گیا، بمبوں کے نتیجے میں لاشوں کے چیتڑے اور لاشیں اڑتی ہوئی ہمیں نظر آئی۔ تو ایسے میں جب یہ نظر آ رہا تھا کہ اب انہوں نے طے کر لیا ہے کہ اب انہوں نے پوری پٹی کو وائپ آؤٹ کرنا ہے اور سمندر تک جا کے انہوں نے ٹیک اوور کر لینا ہے، تو ایسے میں پوری دنیا میں ایک بیداری کی لہر جو مسلم امہ ہے، عوام کی سطح میں بات کر رہا ہوں، جو جی جی خواص ہیں، جو حکمران ہے، جو ہمارا ایلیٹ طبقہ ہے، وہ تو آج بھی اسی ڈگر پہ کھڑا ہے۔ 60-70 اسلامی ملک ہے اور ان کی افواج ہے، ان کے اینڈ سے وہ ہمیں چیز دیکھنے میں نہیں آ رہی، لیکن کم از کم عوامی سطح پر اگر ہم بات کریں تو مسلم ممالک میں بنگلہ دیش میں بہت بڑے بڑے احتجاج دیکھنے میں، ایسا ہی ہے۔ پاکستان میں پچھلے ہفتے کراچی کے اندر 2 بڑے احتجاج ہوئے، اور پورے ملک میں ہم نے 7 اپریل کو کال دی تھی، جب انٹرنیشنل کال آئی تھی تو مرکزی مسلم لیگ نے 80 سے زائد شہروں میں پورے ملک میں بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا تھا، اور کل کا جو دن تھا اس میں اہل کراچی نے ایک مرتبہ پھر ثابت کیا کہ ان کے دل غزہ کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ پی ایس ایل میں ان کی شرکت تو ایز سچ وہ نہیں ہوئی، لیکن غزہ کے لیے انہوں نے بھرپور انداز میں جزیروں تک سے لوگوں نے کشتیوں کے اوپر بیٹھ کے شرکت کی ہے، کشتیوں کے اوپر بیٹھ کے وہ پروگرام میں آئے ہیں، مائیں بچے۔ کل کا 41 ڈگری سینٹی گریڈ تھا، شدید گرمی تھی، ہیٹ ویو کا پہلا دن تھا، اس کے باوجود سر ہی سر تھے لوگوں کے، اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے باہر نکل کے، بچوں نے، عورتوں نے، چھوٹے چھوٹے شیر خوار بچے اور بچیاں اور مرد بزرگ، یہ سب بھرپور انداز میں باہر نکلے، اور انہوں نے یہ میسج دینے کی کوشش کی ہے کہ اہل غزہ تم تنہا نہیں ہو، کراچی تمہارے ساتھ ہے، جو امت کا سب سے بڑا شہر ہے، اس نے کل ایک بار پھر ثابت کی ہے، اور باہر کے ظالموں کو بھی یہ پیغام دیے کہ اہل غزہ تنہا نہیں ہے، ان کی آواز اٹھانے والے، ان کے لیے بولنے والے، ان کے لیے دعائیں کرنے والے، ان کے لیے بائیکاٹ کرنے والے، اور ان کے لیے سڑکوں پہ آنے والے، اپنا پسینہ بہانے والے بھی جو ہے وہ کم نہیں ہے۔ اور حکمرانوں سے بھی یہ مطالبہ ہے کہ وہ اپنی یہ جو خاموشی کی چادر ہے، یہ جو مصلحتیں ہیں، یہ سارا کچھ چھوڑیں اور کوئی مضبوط لائے عمل طے کریں۔ اسرائیل کی جو بربریت ہے، دہشت گردی ہے، اسرائیل کو عالمی سطح پہ UN کے اندر دہشت گرد ڈکلیئر کروائیں، اور جو غزہ میں جو ظلم بیت رہا ہے اس پہ اس کو کٹہرے میں لا کے مسلمان جو ہے نا، ان کا مسلم حکمران ان کے لیے آواز بھی اٹھائیں اور ان کے لیے کوئی عملی اقدامات کریں۔ اچھا، بڑی آپ نے تفصیلی چیزیں ہمیں بتا دیں کہ کیا غزہ میں ہوا، کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اور جس طرح آپ نے کہا کہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں، خاص طور پر اگر ہم امریکہ کی بات کریں، جو بڑے ممالک ہیں، آپ کو پتہ ہے الائز ہیں، امریکہ اور اسرائیل الائز ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ ہم نے آج تک سن رکھا تھا کہ ہمیشہ جو جنگیں ہوئی ہیں وہ صلیبی جنگیں ہوئی ہیں جس میں یہود اور نصارہ آپس میں لڑ رہے ہوتے تھے۔ ہمیشہ سے سنتے یہ آئے ہیں کہ یہودی اور جو عیسائی ہیں وہ آپس میں کبھی دوست نہیں ہو سکتے، لیکن مسلمانوں کے خلاف آج دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یہودی اور عیسائی آپس میں ایسے ایسے ہاتھ ملائے بیٹھے ہیں، ایسے دوست اور ایسے الائز ہیں کہ ایک دوسرے کو بہت شدید سپورٹ کر رہے ہیں اور دوسرے کو مالی معاونت بھی کر رہے ہیں، اور ان جنگی معاونت بھی جو ہے نا، جنگی ہتھیار بھی ان کو دے رہے ہیں۔ لیکن یہاں مسلمان جو ہے وہ ایک نہیں ہو پا رہے، یہاں پر کچھ پارٹیز میں بٹے ہوئے ہیں، کچھ ممالک میں بٹے ہوئے ہیں۔ آخر کل کی جو کانفرنس تھی آپ لوگوں کی، اس میں کس نکات پر بات کی گئی، کس چیز پر زور دیا گیا، اور نتیجہ کیا اخذ کرتے ہیں کہ کیا نتیجہ نکلے گا اس کانفرنس کا؟ دیکھیں، یہ بات تو طے ہے کہ یہ جو پبلک پروٹیسٹ ہوتے ہیں، جو احتجاج ہوتے ہیں، ان سے پریشر بلڈ ہوتا ہے۔ حماس کے لوگوں کے ساتھ ہماری بات ہوئی، ان سے ہم نے سوال کیا کہ یہ جو ہمارا احتجاج ہوتا ہے جس میں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگ نکلتے ہیں، کیا ان کا آپ کو فائدہ بھی ہوتا ہے؟ تو وہ یہ کہنے لگے کہ جس طرح آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور آپ جس طرح ہمارے حوصلوں کو دیکھ کے آپ کے سینوں میں جس طرح ٹھنڈک پڑتی ہے، تو ہمیں بھی اس بات کا احساس ہوتا ہے جب ویڈیوز ہم تک پہنچتی ہے، تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم تنہا نہیں ہیں، ساری امت ہمارے ساتھ ہے، اہل پاکستان ہمارے ساتھ ہے، اہل کراچی ہمارے ساتھ ہے۔ اب کل کی بھی جو کانفرنس تھی اس میں بھی حماس کے رہنما ڈاکٹر ظہیر الناجی
وہ موجود تھے, انہوں نے خطاب بھی کیا, اور اس کے بعد میں ان کے جو تاثرات تھے وہ بھی یہی تھے کہ ہم نے اپنا یہ سارا جو آج کے فوٹیجز وغیرہ وہ ہم نے بھیجی ہے, اور یہ بہت ہی اچھا اور اسٹرانگ میسج گیا ہے. کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں جی جماعتیں آپس میں اتحاد کر کے کیوں نہیں کرتی اور الگ الگ کیوں کرتی ہے. بات یہ ہے کہ اسرائیل کی طرف سے جو ظلم و ستم ہے اس کا سلسلہ رکا نہیں ہے, غزہ کا مسئلہ حل ہوا نہیں ہے, فلسطینیوں کو ان کا حق ملا نہیں ہے. تو جب تک یہ سلسلہ جب تک ان کو حق نہیں ملتا تب تک جس قدر زیادہ آواز بلند کی جائے گی اور جس قدر بار بار جس شدت کے ساتھ اور جس فریکوینسی کے ساتھ جو ہے وہ آواز اٹھائی جاتی رہے گی, اس قدر انشاءاللہ تعالی اس کا فائدہ ہوگا. اور جہاں تک بات ہے کہ ہم نے مطالبہ کیا کیا, ہمارا مطالبہ کل سیف اللہ خالد صاحب جو ہمارے جنرل سیکرٹری ہے مرکزی, انہوں نے اپنی اصلاحاتی گفتگو کے اندر یہ بات کی کہ تمام جو مسلم حکمران ہیں وہ جو بے حسی کی لہر ان کے اندر ہے اس کو ختم کریں اور متحد ہو کے اسرائیل کو کوئی سخت پیغام دیا جائے, ریاستی سطح کے اوپر بائیکاٹ کی بات کی جائے, اور جو آپ کی مسلم افواج ہیں ان کی طرف سے کوئی جیسچر جائے جس سے اس بات کا تاثر ملے کہ ہم محض زبانی جمع خرچ نہیں کر رہے, بلکہ ہماری جو افواج ہیں, ہمارے جو میزائل ہیں, ہمارے جو ہتھیار ہیں, ان کی طرف سے بھی کوئی اسٹرانگ کوئی تھریٹ جو ہے وہ جانا چاہیے, تاکہ اسرائیل جو سنگل ہینڈڈلی اور ون سائیڈڈ ہو کے ظلم و ستم کا بازار سرگرم کر کے جس نے رکھا ہوا ہے اور اس کو پشت پناہی حاصل ہے, تو کوئی تو شٹ اپ کال اس کو جائے, کوئی تو اس کو کوئی تھوڑا سا کوئی تگڑا میسج جائے. تو یہ کل ہمارے اینڈ سے ڈیمانڈ جو ہے وہ رکھی گئی ہے. اچھا, یہ تو بالکل آپ نے وجہ فرمائی کہ ظاہر ایک پریشر بلڈ ہوتا ہے, نکات بھی آپ نے رکھے, لیکن آخر کیوں ہم عوام حکومت کے جو حکومت وقت ہے اس کو نہیں کنونس کر پا رہے کہ بھائی آپ غزہ کے حوالے سے ایٹ لیسٹ ایک واضح پیغام تو امریکہ کو دیں. آپ ظاہر ہے اسرائیل سے ہمارے سفارتی تعلقات نہیں ہیں, لیکن امریکہ سے ہمارے سفارتی تعلقات ہیں, کیوں OIC نہیں بلائی جاتی, کیوں کوئی ایسی انٹرنیشنل کانفرنس نہیں کی جاتی؟ وہاں پر ہزاروں لوگ جو ہے وہ مر گئے ہیں, لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں, کھانے کے لیے وہاں پر کچھ نہیں ہے. وہ کوئی مطلب خدا نہ خواستہ کوئی اور پلانٹ تھوڑی ہے, یہ اسی زمین کا ایک حصہ ہے, ایک ملک ہے, مسلمانوں کا ملک ہے, اور مسلمانوں کو قبلہ اول ہے. وہاں پر ایک تبرکات ہیں وہاں پر مسلمانوں کے, بڑی اہم اور بہت زیادہ اہم جگہ ہے. اس کے باوجود بھی وہ ہمارا مذاق بنا رہے ہیں, وہ مسجد اقصیٰ کے اندر داخل ہوتے ہیں جوتوں سمیت, ہمارا مذاق بناتے ہیں, وہاں پر جشن مناتے ہیں, وہاں ڈھول بجاتے ہیں اور وہاں پر ڈانس ہوتا ہے, لیکن ہمارے مسلمانوں کی جو حکمران ہیں ان کے سر پہ جو نہیں رینگتی. آخر کیوں؟ جبکہ مفتی منیب الرحمان صاحب, مفتی تقی عثمانی صاحب کہہ چکے ہیں, اعلان کر چکے ہیں کہ اہل مسلمانوں پر بشمول پاکستان جہاد فرض ہو گیا ہے. آخر کیوں مسلمان حکمران جو ہے وہ خاص طور پر پاکستانی حکمران, وہ ان کے سر پہ جو کیوں نہیں رینگتی؟ آخر کیوں اس طرف نہیں جاتے؟ آخر کیوں ان کو کوئی واضح اور اسٹریٹ پیغام نہیں دے پاتے؟ بالکل ایسا ہی ہے, یہ عوامی سطح پر ہی جو کچھ ہوا ہے اب تک ہوا ہے, عوامی سطح پر ہی بائیکاٹ کی کیمپین چلی ہے, عوامی سطح پر ہی بائیکاٹ کے نتیجے میں یہ جو کرکٹ کی سیریز چل رہی ہے اس کا بائیکاٹ ہوا ہے. عوام ہی پریشر بلڈ کر سکتی ہے. تو ہم مزید عوام پاکستان سے بھی یہ درخواست کرتے ہیں کہ اس طرح کے جو پروگرام ہو رہے ہیں اس میں بھرپور شرکت کرے, سوشل میڈیا کا استعمال کرے. آج کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر شخص اپنی بات رکھتا ہے, کر سکتا ہے. سوشل میڈیا سے پریشر بلڈ ہوتا ہے, جب آپ اپنی بات کا اظہار کرتے ہیں تو جس قدر زیادہ عوامی سطح پر دباؤ بڑھے گا آپ کے لیے. آپ تو حکمرانوں کی بات کر رہے ہیں کہ آپ دیکھ نہیں رہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز کلیم کرتی ہیں کہ ہم سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جو گورنمنٹ کا حصہ ہے, جو پارلیمانی پارٹیاں ہیں, جو گورنمنٹ میں ہے یا اپوزیشن میں ہے, دونوں فری کین کی طرف سے, دونوں طرح کی پارٹیز کی طرف سے فلسطین کے مسئلے کے اوپر وہ شدت دیکھنے میں نہیں آئی جس طرح کی شدت کا مظاہرہ وہ اپنی پارٹی لیڈرشپ کے حوالے سے کرتے ہیں یا اپنے پارٹی معاملات کے حوالے سے وہ کرتے ہیں. حتیٰ کہ ان کے اینڈ سے ہمیں یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ بائیکاٹ کی بھی مخالفت کی جاتی ہے کہ جی اس سے کیا فائدہ ہوگا. تو بہرحال عوامی سطح پر اگین عوام کے اوپر یہ ذمہ داری مزید بڑھتی ہے کہ عوام مسلسل آواز اٹھائے. ہر وہ انفلوئنسر جو فالوئنگ رکھتا ہے اور وہ فلسطین پہ بات نہیں کرتا, ہر وہ MNA MPA, ہر وہ پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ جو فلسطین کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کی کمی کجی کوتاہی اور غفلت کا مظاہرہ کرتی ہے, تو ان کے ووٹرز, ان کے سپورٹرز, ان کے علاقے کے لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کا گریبان پکڑے اور ان سے سوال کرے
تاکہ یہ پریشر جو ہے وہ باٹم ٹو ٹاپ جو ہے وہ گورنمنٹ تک جائے، اور اس پریشر کے ذریعے جو ہے وہ پھر حکومت جو ہے کوئی فیصلہ کرنے پہ مجبور ہو۔ بالکل آپ نے درست کہا، امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات موجود ہیں، ان کو امریکہ سے تعلقات کو جو ان کو بروئے کار لایا جانا چاہیے۔ مسلم امہ کے جتنے ہمارے حکمران ہیں، خاص طور پہ جو عرب ممالک ہیں، جو انفلوئنشل بھی ہیں، جو فائنینشلی بھی اسٹرانگ ہیں، ٹرکی کی اگر ہم بات کریں، سب اپنے زبانی جمع خرچ پہ اور بالکل روایتی طرز پر سب کے معاملات ہمیں نظر آتے ہیں۔ کوئی ایموشنل چیز نظر نہیں آ رہی، کوئی آگے بڑھ کے اسرائیل کو روکنے کے لیے اور اس کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کے لیے اور اس کو جواب دہی کے لیے اور اس کے ظلم کو روکنے کے لیے کوئی ہمیں عملی اقدامات ابھی تک نظر نہیں آئے۔ تو یہ حکومت کی ذمہ داری بالکل بنتی ہے، عوام مطالبہ کرے، اور ہمارے جیسی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو لوگوں کے لوکل مسائل کے ساتھ ساتھ امت کے جو بڑے مسئلے ہیں دیگر جماعتوں کی طرح جو ان پر نکل رہے ہیں، تو عوام کو یہ چاہیے کہ ان کے دست و بازو بنے اور بھرپور انداز میں حکومت کے اوپر پریشر بلڈ کر کے جتنے بھی ہمارے طبقات ہیں اوپر کے ایلیٹ سے متعلقہ، حکومت سے متعلقہ، ان سب پر پریشر بلڈ کریں۔ کم از کم OIC کا اجلاس اسلام آباد کے اندر بلائیں اور اس کے اندر یہ مطالبہ رکھیں اور کوئی متحدہ، کوئی جوائنٹ، کوئی اسٹیٹمنٹ دے۔ علماء نے تو فتویٰ دے دی ہے، اب فوج کا کام ہے، فوجوں کا کام ہے، حکمرانوں کا کام ہے اس فتوے کو امپلیمنٹ کر کے اس کی جو تپش ہے، اس کا جو اثر ہے، وہ اسرائیل اور اس کے گرد و نواح کے جو ممالک ہیں وہاں تک پہنچے تاکہ وہ اسٹیپ لیں۔ جی بہت شکریہ طہا منیب صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، ہمارا دل، پاکستان کا دل، پاکستان کی عوام کا دل اہل غزہ کے ساتھ دھڑکتا ہے اور دھڑکتا رہے گا۔ ایک بار پھر قبضہ ہو چکا، ظاہر ہے قبضہ مکمل ہو چکا ہے صہیونیوں کا مسجد اقصیٰ پر جو ہمارا قبلہ اول ہے۔ پھر کوئی عمر آئے گا یا صلاح الدین ایوبی آئے گا تبھی قبضہ چھوٹ پائے گا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد۔